يريدي لكجل إلى القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد الهدى بزرته قصة مختصر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے گل ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ رک دن ہے یا لہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشق خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید تھا کس زور پر، اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ رخ جب ان کا ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ رخ جب ان کا ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ اس یاں کی سزا، اس کیا کہتے ہیں گناہ کو، ڈر تھا کہ اس یاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے یہ صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار خزائن برکات ہیں۔ ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ، جس میں آپ اور ہم حاضر ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت جن احباب نے یہ محفل پاک کروائی سجائی، اللہ رب العزت ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام جلوہ گر ہیں، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری صدام حسین عطاری صاحب امام مسجد حاضہ، اور ان کے ہمراہ حضرت علامہ مولانا قاری انجم شہزاد صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف سیالی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدنان عطاری صاحب، یہ علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ آپ احباب نے علماء کرام کی زیارت کرتے رہنا ہے، اور توجہ کے ساتھ جتنا دیر گفتگو آپ نے سماعت کرتے رہنا ہے، اور سبحان اللہ کی صدا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت فرمان سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ یہ بتائیں آپ کو پنجابی میں بیان سنا یا اردو میں؟ پنجابی پسند کرتے ہیں؟ پھر زور کے دوسرا پنجابی ادا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام نے خوبصورت فرمان کو میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، آقا نے فرمایا کہ بندے میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیا، اللہ رب العزت اور 10 رحمتیں نزول فرمائے گا۔ من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جڑے بندے میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیا، اللہ رب العزت اور 100 رحمتیں نزول فرمائے گا۔ من صلی علیہ مئۃ، جڑا معمول بنا دے روزانہ میری ذات پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ رب العزت اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی تے متھے پہ ایک گل لکھ دے گا، اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے، بندہ جہنم دی آگ تو بھی آزاد ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، کثرت کی جائے بندہ برکات کثیرہ کو حاصل کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم، آقا نے ارشاد فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھو، بے شک تھوڑا میری ذات پہ درود پاک پڑھنا تھوڑے گناہ واسطے مغفرت بن جائے گا۔ ایک حدیث الفاظ نے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھو، بے شک تھوڑا میری ذات پہ درود پاک پڑھنا تھوڑے بدن واسطے طہارت بن جائے گا۔
بھئی پہلی حدیث کے الفاظ نہیں کفارت لکم تواڈے گناہوں واسطے مغفرت بن جائے گا، دوسرے حدیث پاک کے الفاظ نہیں زکات لکم تواڈے بدن واسطے طہارت بن جائے گا، دونوں حدیثاں جوڑیا جائے معنی یہ بنتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذات درود پاک پڑھو تواڈا بدن گلاستہ تو پاک ہو جائے گا، میری ذات درود پاک پڑھو تواڈی روح گناہاں تو پاک ہو جائے گی، دونوں حدیثاں جوڑیا جائے معنی یہ بنتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذات کی کثرت نال درود پاک پڑھو تواڈا بدن گلاستہ تو پاک ہو جائے گا، تواڈی روح گناہاں تو پاک ہو جائے گی، فرمایا میری ذات کی کثرت نال درود پاک پڑھو تواڈا تن بھی ستھرا ہو جائے گا، من بھی ستھرا ہو جائے گا۔ جتنی کثرت کی جائے بندہ برکات کثیرہ کو حاصل کرنا ہے۔ آؤ جڑی قرآن پاک کی آیت پاک پڑھی میں اس کا سہارا دے کے گفتگو کرنا وا، یہ ایسی خوبصورت آیت پاک ہے ہر سنی دے دل دے اندر محفوظ ہے اور ہر سنی کو ایک ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ اسا تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کیتا، وَرَفَعْنَا اسا بلند کیتا لَكَ تیری خاطر ذکرک تیرے ذکر نو۔ اچھا بزرگ توجہ کرنا، اگر اس آیا پاک میں جو لاکا کٹ دیتا جاوے نا تے جملہ تا میں گل پوری ہو جاندی، گل سمجھ آ جاندی ہے، رب دا قرآن سی ساڈا پھر بھی سر تسلیم خان سی، اگر لاکا وچوں کٹ دیتا جائے ترجمہ بندا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ اسا محبوبہ تیرے ذکر نو بلند کیتا، گل پوری سی، جملہ تام سی، قرآن دا ہر حرف ساڈے واسطے ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے، ہر حرف سانو زندگی بخشن والا ہے، لاکا دا اضافہ کیوں کیتا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ نال گل پوری ہو جاتی سی، لیکن اللہ رب العزت نے لاکا دا اضافہ اپنے محبوب کو راضی کرنے واسطے کیتا ہے۔ محبوبہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اسا تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کیتا، تیرے ذکر نو لاکا تیری خاطر بلند کیتا۔ اس آیا پاک کے اندر نہیں، متعدد آیا پاک نے ایک جگہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الم نشرح لَكَ صدرک محبوبہ میں تیرے سینے نو تیری خاطر کشادہ کیتا، ان دے اندر بھی لاکا دا اضافہ فرمایا۔ ایک آیا پاک نے خالق کائنات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوبہ تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی تو چنگی تیری خاطر رکھی۔ اس وقت یہ آیا پاک سنو، خالق کائنات نے فرمایا اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سونیا میں فتح رکھی تیری خاطر رکھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ سونیا میں مغفرت بھی رکھی تیری خاطر رکھی۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں مولا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولا میری نماز بھی تیری خاطر، میرا روحی آنا بھی تیری خاطر، میرا دنیا تو جانا بھی تیری خاطر، میری قربانی بھی تیری خاطر، میری ساری حیات بھی تیری خاطر، میرا دنیا تو پردہ کر جانا بھی تیری خاطر۔ جو مصطفیٰ کریم نے عرض کی تھی مولا میرا سب کچھ تیری خاطر، میرے رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ میں تیرے ذکر اور تیری خاطر بلند کیتا، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فتح بھی رکھی تیری خاطر رکھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مغفرت بھی رکھی تیری خاطر رکھی، الم نشرح لَكَ صدرک تیرا سینہ تیری خاطر کشادہ کیتا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی تو چنگی تیری خاطر رکھی۔ خالق کائنات نے فرمایا میں سونے نے تو سارے کام میری خاطر کر رہا ہے، میں رب بھی اعلان کر رہا، میں رب بھی جو کر رہا وہ تیری خاطر کر رہا، میں رب بھی جو کر رہا وا محبوبہ تیری خاطر کر رہا وا تیرے واسطے کر رہا وا۔ اللہ رب العزت نے زمین بھی بنائی تے مصطفیٰ واسطے، آسمان بھی بنائے مصطفیٰ واسطے، حتیٰ کہ محشر کا میدان میں برپا کیتا جانا ہے کہ مصطفیٰ واسطے۔ اعلیٰ حضرت فقط اتنا سبب ہے انعقاد وزن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عرشِ کائنات نے فرمایا میں آدم اگر میں محمد نہ بنانا ہوگا تو میں تین بھی نہ بنانا، اگر میں محمد نہ بنانا ہوگا میں زمین نہ بنانا، میں شمس و قمر نہ بنانا، میں شجر و حجر نہ بنانا۔ اے آدم اگر میں تینوں نہ تخلیق کرنا ہوگا، اگر میں محمد نہ تخلیق کرنا ہوگا میں تینوں بھی نہ بنانا، میں جو کچھ بنایا مصطفیٰ واسطے بنایا ہے۔ آدھا ذری سویا تو بولے نا زمین و زمان ہمارے لیے، مکین و مکان ہمارے لیے۔ مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت بھائی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک کلام اعلیٰ حضرت کرامت ہے۔ جس ٹائم تارا جڑیاں ہوگا نا پھر ان کے کلام لکھے جاتے ہیں۔
ایک عام کلام نہیں، آج کل دے شاعر ہی بڑے عجیب عجیب آ گئے اور طرح طرح دے کلام لکھن لگ پے نے۔ اور رفسیت و خارجیت و ناسبیت ساڈے انہاں کلاماں دے ذریعے تواڈے اندر منتقل کیتی جا رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت دا جدوں کلام ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت دا شعر یا رب دے قرآن دا ترجمہ ہوتا ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دا ترجمہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان، زمین و زمان، ایڈا ٹھیلا نہیں میں سنانا بھائی، زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و جنا تمہارے لیے، بنی و جہاں تمہارے لیے، رہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سیما کو سمجھ نسیقہ نشا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نبی رسول و نبی عتیق و وسیع نبی و علی سلام کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، فیض لیے جود کیے کلام لیے زمانہ لیے حال لیے تمہارے لیے، اکرمیہ تمہارے لیے، صحابہ کرام زمانہ کیے آب نعم زمانہ کیے، جو رکھتے تھے ہم وہ جا کے سلیے یہ سیرے دلا تمہارے لیے، وہ دور پہنچا سپہر تو کیا حد سے خدا بھی دور رہا، حد سے بڑا وصال ملا گلی فتح شاہ تمہارے لیے، نہ حد سے بڑی نہ لوح مبین نہ روح الامین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزے کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے ملن ایسے بھی کہ امن و اما تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرم فیوز عجب بگہرے طرف یہ رحمت رب ہے کس کے سبب صدف جہاں تمہارے لیے، اشارے سے جاز کو چیر دیا، چھپے ہوئے پر کو پھیر دیا، رہے ہوئے دل کو عصر کیا، کتاب و نوا تمہارے لیے، ثواب و چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے یہ دن ہو بلے دیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان مصطفیٰ کی خاطر بنایا، مصطفیٰ کی ذاتی رضا اتنی مقدم کہ مسئلے کی بلاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نماز ظہر ادا فرما رہے، 2 رکعات ادا کر لیا، 2 رکعات اگے باقی نے، نبی پاک علیہ السلام مسجد کے اندر مسجد کی بلاد کے اندر این ہاتھ بننے اور رب تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دل کے اندر خیال آیا یعنی یہودی کہاں دے دے رہے کہ نبی نواں شریعت نوی اور دین نواں سب کچھ نیا، کتاب نوی، ساڑی کی عبادت سمت یہ کی ہے، اسی بھی بیت مقدس کر کے عبادت کرنے یہ نوے دین والے نئی شریعت والے نئی کتاب والے یہ بھی اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط خیال گزریا، منہ جو بولے نہیں کیونکہ نماز ادا کر رہے سن، منہ جو بولے نہیں فقط دل کے اندر خیال گزریا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ بنے اور دل کے اندر خیال گزرا، کہیں نگاہ اٹھائی آسمان والا، پھر چلے زمین، پھر نگاہ اٹھائی، پھر تھلے کر، پھر اپنا چہرہ ایک طرف اٹھایا، پھر تھلے کر لیا، پھر اٹھایا، پھر تھلے کر لیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے معبود کی ادا اتنی پسند آئی تو میں سنا تیری اس ادا کو میں ضائع نہیں ہونے دینا، تیری اس ادا کو میں اپنا قرآن بنا دینا ہے۔ سنیا تیری اس ادا کو میں ضائع نہیں ہونے دینا، قیامت تک تیرے امتی آن گے اور آ کے تیری اس ادا کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو دسن گے بھائی دیکھو تو صحیح رب اپنے معبود رب کتنا پیار کرتا ہے۔ دل کے اندر خیال آیا فقط زبان سے بولے نہیں، آسمان پر نگاہ اٹھائی، پھر آسمان پر نگاہ اٹھائی، پھر زمین پر کیا، خالق کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں سنیا میں تک رہا ہوں بار بار اپنا چہرہ آسمان پر اٹھا رہے ہیں، میں تک رہا بار بار اپنا چہرہ آسمان پر اٹھا رہے ہیں۔ فالا نولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا سنیا اگر ارادہ بن گیا دیر کا دیے جدھر تیری رضا ہے اپنا چہرہ ادھر پھیر دے۔ نماز پوری ہو رہے 2 رکعت ادا کر چکا ہوں، 2 رکعت اجے باقی نہیں،
مولا تیری نماز پوری ہو رہے اس کے بعد میں صحابہ سے اعلان کر دیا گا کہ قبلہ بدل گیا، قانون بدل گیا، اصول بدل گیا، بعد میں جو اعلان کر دیا جائے گا مولا تیری نماز پوری ہو رہے. مجھے توجہ کرنا، اسا آئمہ کرام اگر 15 منٹ نماز کا ٹائم اگے پیچھے کرنا ہوئے نا، ایک دن پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے بھائی کل تو نماز 7 بجے ہوئے گی، کل تو نماز 7:15 بجے ہوئے گی، کل تو نماز 7:30 بجے ہوئے گی. اسی دن اگر اسی اعلان کریں گے نا تو نماز ساڑھے گھر میں آ جائیں گے. اور مولانا صاحب 15 منٹ سے اور انتظار کریے، سانو اور کوئی کام نہیں. بھائی یہ رب ذوالجلال کا پورا قانون بدلنا ہے، پورا اصول بدلنا ہے، قبلہ بدلنا ہے، عبادت سمت بدلنی ہے. خالق کائنات نے فرمایا فلن ولی انکا قبلہ تنظرتا، سونیا قریب ادھر ادھر پھیر دیا گے ادھر تیری رضا ہوئے گی. سونیا اگر ارادہ بن گیا فبلی وجہا کا شطر المسجد الحرام، فرمایا سونیا اگر ارادہ بن گیا تو دیر کا نہیں کرتا ہے، اپنا منہ بیت اللہ پر پھیر دے. مولا تیری نماز پوری ہو گئی. اس کے بعد قبلہ بدل گیا کہ فرمایا سونیا میں تیری رضا چاہ رہا ہوں، میں مولا تیرا اصول بدل جائے گا، تیرا قانون بدلے گا. اصول بدلا ہے، قانون بدلا ہے، نماز پوری ہو گئی. فرمایا میں اصول نہیں بیٹا، میں قانون نہیں بیٹا، میں تیرے پھر رسول بیٹا ہوا. میں رسول بیٹا ہوا. محبوب اگر ارادہ بن گیا تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف پھیر دے. بھائی مصطفیٰ دی رضا اتنی مقدم اے ہن میری پوری تقریر جڑی میں کرنی ہے کر چکا، ساری تقریر ایک پاسے، اے میرے جملے ایک پاسے جڑے میں ہن بیان کرنا چاہتا. اور میں نہیں سمجھدا کہ اس تو اگے میں شان مصطفیٰ کو کی بیان کرا اور کی شان مصطفیٰ دسا. بھائی نبی پاک علیہ السلام نماز کی حالت کے اندر نے 2 رکعت ادا کر چکے ہیں، 2 رکعت اجے باقی نہیں. فقط دل کے اندر ارادہ ہویا، دل کے اندر فقط خیال گزریا، منہ جو بولے نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا سنیا اگر ارادہ بن گیا اپنا چہرہ پھیر لے. ان ذرا توجہ کرنا، اس کانوں سمجھ لینا، اس تو بڑی شان مصطفیٰ کی بیان میں کرا گا. بھائی اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا اگر ارادہ بن گیا میری نماز بعد وچ ہوے، تیری رضا پہلے ہوے، سونیا میں تینوں راضی کرنا ہے. اگر تیرا ارادہ بن گیا اپنا چہرہ پھیر لے. بھائی جڑا رب محبوب دی خاموشی دا اتنا حیا کردا ہے اور رب محبوب دے بولنے دا کتنا حیا کردا ہوے گا. جیڑا رب محبوب دی خاموشی دے اتنا حیا فرماندا ہے، اپنا قانون بدل دینا فقط خیال گزرے، رب محبوب دے بولنے دا کتنا حیا فرماندا ہوے گا. اللہ اکبر. محبوب دی رضا اتنی مقدم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رضا محمد. اعلیٰ حضرت کلام اللہ سے نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے جسے پاک نے کیا میں کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. جسے کچھ پتہ ہے کن کہتے ہیں میرا فرمان تے رب دا ہوئے زبان مصطفیٰ نہیں ہوئے، میرا کلام تے رب دا ہوئے بیان مصطفیٰ نہیں کیتا ہوئے. حدیث قدسی ہے خالق کائنات نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. فرمایا سنیا ساری دنیا میری رضا چاہتی، میں محمد تیری رضا چاہتا ہوں. ایک حدیث الفاظ نے فرمایا کل احد یطلبون ردائی، میں جو کوئی بھی آیا میں نے راضی کرتا رہا، جیڑا بھی آیا میری رضا منگتا رہا. حضرت آدم صفی اللہ آکے عرض کی مولا تو راضی ہو جا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے دے اندر چھالا ماریا، عرض کی مولا تو راضی ہو جا. اسماعیل صفی اللہ اپنی گردن میں چھری چلوا کے عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بزارہ دے اندر دیکھ کے عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. حضرت ایوب علیہ السلام جناب والا بیماریاں برداشت کر کے عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. حضرت یونس مچھلی دے پیٹ مولا تو راضی ہو جا. حضرت ابراہیم بیٹے دی گردن تے چھری چلا کے عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. اور جب مصطفیٰ دی واری آئی، آمینہ دے لال دی واری آئی، خالق کائنات نے فرمایا سونیا تینوں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، والا سووا یوتیکا ربکا فترضا. فرمایا تیرا رب تیرے انعام دے گا تو راضی ہو جائے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو یہ آیا پاک آئینہ کہ تیرا رب تینوں اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کو صحابی آ گیا آگے اس کہتے ہیں یا رسول اللہ توڑا رب توانو راضی کر رہا ہے، توڑا رب توڑی رضا چاہ رہے ہیں. یا رسول اللہ تسی اپنے رب نہ راضی کس طرح ہو گئے؟
کیویں اپنے رب نال راضی ہو گے بھئی ایک گل سن کے میں نہیں سمجھدا کہ کوئی امتی ہوے مصطفیٰ دا اور اودی ٹھڈی سبحان اللہ ہوے اس گل تے تانوں مزہ آ جائے گا صحابی اس کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی راضی کس طرح ہو گے اچھا ایک تے ہوندا نا ناراض ہونا کہ میں بول دے نہیں میرا تعلق ہی نہیں یہ ناراضگی نہیں گل یہ ایک ہوندا ہے محبوب نال جنہ محبت ہوے نا تے دل کردا ہے محبوب کچھ منگے تے میں انہوں دیواں تے وہ راضی ہو جائے سبحان اللہ ایک او والی رضا ہے صحابی نے عرض کی مولا یا رسول اللہ تواڈے رب نے وعدہ کیتا ہے کہ تانوں راضی کرے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تواڈا رب تانوں راضی کرے گا پر یا رسول اللہ تسی راضی کیوں ہوں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضى واحد امتی فی النار فرمایا میں اپنے رب نال انج راضی ہوواں گا فرمایا قیامت دا دن ہوے گا میں اتنی دیر تک میں اپنے رب نال راضی نہیں ہوواں گا جتنی دیر تک اپنا ایک ایک امتی جہنم چوں کاٹ کے جنت دے اندر نہیں رہ جاواں گا اللہ اکبر کل احد یطلبون ردائی فرمایا ہر کوئی آیا میری رضا منگدا رہیا ہر کوئی آیا میں راضی کرتا رہیا جڑا بھی نبی آیا عرض کی مولا تو راضی ہو جا میں وانا اطلب رداءک فی الدارین سونیا میں دنیا تے بھی تینوں راضی کراں گا آخرت دے اندر تینوں راضی کراں گا اللہ اکبر ورفعنا ذاکا ذکر محبوبہ سے تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کیتا تیری خاطر تیرے واسطے سونیا تینوں راضی کرن واسطے تیرے ذکر نو بلند کیتا آؤ احادیث تو سمجھا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کس طرح کیتا توجہ میری طرف قاضی ایاز مالکی حدیث پاک لے کے آئے علامہ قابلہ حدیث پاک لے کے آئے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو راضی کس طرح کیتا تین احادیث قدسی لے کے آئے حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ فرمان رب دا زبان مصطفیٰ دی کلام رب دا بیان مصطفیٰ نے کیتا ہوئے بھئی حدیث قدسی تین حدیث قدسی اگر توجہ نال سماعت کرو تو میلاد مصطفیٰ دی سمجھ آ جائے گی بھئی میلاد مصطفیٰ دی اصل کی گئی ذکر مصطفیٰ میلاد سے جا کے کی کرنے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنے ہیں اللہ کرے تو اس گالوں سمجھو بھئی تین احادیث قدسی پہلی حدیث پاک سماعت فرماؤ اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر و کی اللہ کی قاضی آسمان کی آپ لکھ دے دیں اللہ رب العزت نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معیہ سمجھ نہیں بھی آئی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آئی ساڈا مزاج جڑا نا وہ شعر و شاعری والا ہے سور والا بن گیا نہ میں سور لانی ہے نہ میں ایڈا سریلا وا میرے کو تے اے سامان ہے یا رب دا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان ہے چاہیے تے لو تے الحمدللہ میرے کو گاہ بڑے نے اللہ اکبر توجہ اللہ رب العزت نے محبوب کا ذکر کے لیے بلند کیتا میں جعلت تمام الایمان بذکرک معیہ فرمایا سونیا میں ایمان دا مکمل ہونا ہی تیرے ذکر نہ چھڑیا ہے اور تو ذکر جسے پاک سنو سے سن گئی اور اس کے اندر سے جڑا مدنی بھول چنا ہے اور توجہ نال سماعت فرمانا خالق کائنات نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معیہ محبوبہ میں ذکر تیرا ایک بلند کیتا کہ تیرے ذکر نال ایمان دا مکمل ہونا رکھ دیتا تیرے ذکر نال جڑا میرا ذکر کرے گا او دا ایمان کامل ہوئے گا حالانکہ دنیا دا خالق دنیا دا مالک میرا رب ہے رب نے فرمانا چاہیے سی میرے ذکر نال تیرا ذکر سبحان اللہ محبوب دے ذکر نو مقدم رکھیا محبوب دے ذکر نو پہلے رکھیا فرمایا سونیا تیرے ذکر نال میرا ذکر بھئی تیرے ذکر نال میرا ذکر محبوب دے ذکر نو مقدم کیوں رکھیا خالق کائنات فرمانا چاہتا سی کہ میں نو پتہ ہے کچھ ایسے لوگ آ جانے نے جنہیں اللہ اللہ تے بڑی کرنی ہے انہاں کہنا آؤ دم دم انج دن آؤ اللہ دی گلاں کریے فرمایا انہاں لوکاں دسا جنوا پر لاکھ واری رب رب کہتے رہو گے اتنی دیر تک ایمان کامل نہیں ہوئے گا فرمایا میں ایمان دا کامل ہونا ہی ذکر مصطفیٰ نے رکھ دیتا ہے میں لاکھ واری بھی رب رب کہتے رہو جتنی دیر تک میلاد مصطفیٰ نہیں کرو گے میں ایمان ہی مکمل نہیں کراں گا ایمان کا مکمل ہونا اس طرح سے ذکر نہ رکھ دیتا دوسرے جسے پاک سماعت فرماؤ اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر کو بھی بلند کیتا فرمایا قرنا اسما کا ما اسمی جعل محبتک محبتی جعل رضاک رضائی سبحان اللہ میں سنے تیرے ذکر کو میں بلند کیتا تیرے نال اپنے نام جوڑ دیتا
تیری رضا نو اپنی رضا بنا لیا، تیری محبت نو اپنی محبت بنا لیا۔ آسان الفاظ دے اندر اس حدیث پاک کو سن لو، خالق کائنات نے فرمایا سونے جنہیں تینوں راضی کیتا انہیں مینوں راضی کیتا، جنہیں تیرا ادب کیتا انہیں میرا ادب کیتا، جنہیں تیری رضا چاہیے انہیں میری رضا چاہیے، جنہیں تیرے نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی، جنہیں تیری گستاخی کی تھی انہیں میری گستاخی کی تھی، جنہیں تیرا ادب کیتا انہیں میرا ادب کیتا۔ سونیا جنہیں تینوں راضی کر لیا انہیں میں رب نو راضی کر لیا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کی بھی بلند کیتا۔ میں بڑی ترتیب نال اور تیزی دے نال حدیث پاک سنا رہا تاکہ میرا دل جتنا تھوڑا ٹائم ہے جتنی حدیث آپ کو ہو سکے میں تمہیں سنا دا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر کی بھی بلند کیتا۔ خالق کائنات نے فرمایا واذا ذکرت ذکرت معی، میں سنیا جتنے جتنے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا، جتنے جتنے اللہ اللہ ہو رہی ہوئے گی نال میراد مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوئے گا۔ اس حدیث پاک سمجھن واسطے سانو یہ سمجھنا پینا ہے کہ رب کا ذکر کتنے ہو رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، سنیا جتنے جتنے میرا ذکر ہوتے نال نال تیرا ذکر۔ آؤ خالق کائنات کا ذکر تلاش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے اس بارے میں جو انسان بنانا لگا نا پوری پہلے اس بارے میں تفصیل موجود ہے۔ خالق کائنات نے فرشتیاں نال مشورہ کیتا، فرمایا میں اپنا خلیفہ بنا لگا وا کہ فرشتے کہہ رہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا سے تیری حمد کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرنے، تو انسان نہ بنا ان دنیا میں آ کے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا، مولا اسی تیری حمد بیان کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ پتہ چلیا فرشتے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خالق کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں جنوں انس کو سونے تیری اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، یعنی جنوں انس بھی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ تیسری آیا پاک سماعت فرماؤ، خالق کائنات نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا سونے زمین آسمان کی ہر چیز میرا ذکر کر رہی ہے۔ اور ذرا توجہ کرنا، ادھر خالق کائنات فرما رہے ہیں فرشتے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جنوں انس بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ علماء اتوں تک لکھتے ہیں ایسے دروازہ بند کریے نا اس دروازے میں جو جڑی آواز پیدا ہوندی وہ آواز بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جگر کے اندر یہ نا دیکھیا اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے کہ بعد جو کہتا کہ مولا دیکھ میں تیرا کینا ذکر کرنا، اینا کوئی ذکر کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ اینا ذکر کر رہے ہیں، میرا ذکر تے ہر چیز کر رہی ہے۔ مولا اگر ذکر کر رہی تو نظر نہیں ہوتا، خالق کائنات نے حکم فرمایا اے چیزوں میرا ذکر بلند آواز نہ کرو، آواز نکال کے میرا ذکر کرو۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں پتے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درخت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اور رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، سونیا جتنے جتنے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا۔ پتہ چلے فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نال ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، نال میراد مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، جنوں انس رب کا ذکر کر رہے ہیں نال ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، شجر و حجر رب کا ذکر کر رہے ہیں نال ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، شمس و قمر رب کا ذکر کر رہے ہیں نال ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ ہر لفظ زمین و آسمان کی ہر چیز رب رب بھی کر رہی ہے، نال ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ اور اگلے حدیث الفاظ سنو کس طرح اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی فی الاذان والاقامۃ والتشہد ویوم الجمعۃ علی منابر ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ وایام التشریق وخطبۃ النکاح وفی مشارق الارض ومغاربہا، ہر چیز اللہ کا ذکر ادھر فی الاذان، اذان کے اندر اللہ کا ذکر نال مصطفیٰ کا ذکر، وفی الاقامۃ، اقامت کے اندر اللہ کا ذکر
نال مصطفیٰ دا ذکر وفی تشابدی تشابد اندر اللہ دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر ویوم الجمعہ کی علا منابری جمعہ دن بیبراتی اللہ دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر ویوم الفطری عید الفطرہ دن رب دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر عید الاضحیٰ دے رب دا ذکر نال ذکر مصطفیٰ وفی مشارق الارض و مغاربہا مشرق کو لے کے مغرب تک شمال کو لے کے جنوب تک ہر چیز اللہ دا ذکر کرے نال ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے بھائی اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہر چیز رب رب کر رہی ہے نال ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے ازالہ دے اندر رب دا ذکر نال ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے نماز کے اندر رب دا ذکر نال ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے ہر چیز رب رب بھی کر رہی ہے نال ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے یعنی پتہ چلے نہ خدا مصطفیٰ تو جدا ہے نہ مصطفیٰ خدا تو جدا ہے اس طرح بلند کیتا چل نماز کے اندر رب کا ذکر نال مصطفیٰ کا ذکر ہوں تھوڑی میں توجہ چاہوں گا ایک مسئلہ تھوڑے کو میں حل کرانا ہے علماء کرام نے بھی توجہ تشابہ کے اندر اللہ کا ذکر نال مصطفیٰ کا ذکر اچھا نماز خالص اللہ رب العزت کی عبادت ہے خالص اللہ رب العزت کی عبادت ہے یہ اندر بھی اللہ کا ذکر نال ذکر مصطفیٰ ہے اور نماز ایک قانون قاعدہ قانون ہے ذرا توجہ لا نماز کے اندر اگر غیر اللہ کو سلام کرو نا تو نماز فاسد ہو جانی جس طرح میں فارغ صاحب کی نماز پڑھ رہا ہوں قاری اسلام صاحب تشریف لاندے نہیں تو میں کہا السلام علیکم قاری صاحب میری نماز باقی نہ رہے گی بولو نا ٹوٹ جائے گی غیر اللہ کو سلام کری اللہ کو علاوہ غیر اللہ کو سلام کری تو نماز فاسد غیر اللہ کو سلام کرنا نماز فاسد ہو جاتی ہے اور التحیات کو لے کے عبد و رسول تک تشہد پورا پڑھنا ایتا ہر حرف پڑھنا یہ واجب ہے جان بوجھ کے واجب طرح کریں گے نماز ہم کوئی تعلیم نہیں ہو جائے گی واجب کو نہیں آتا ہو جائے گی اور اسی نماز اندر کی پڑھ دیا السلام علیکہ اچھا بولو جی السلام علیکہ اچھا ایوہ النبی نہیں ہے اکثر لوگاں کی کرتی ایوہ النبی لفظ کی ایوہ النبی اصل نماز اگر کہہ رہے السلام علیکہ اے نبی نبی رابط نہیں وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے خدا کہتے نہیں مگر جدا کہتے نہیں خدا پر ہی اس کو چھوڑا ہے وہ ہی جانے کیا تو ہو نبی خدا پر نہیں کہتے باقی سب کچھ مصطفیٰ کرنے آتے بھئی نبی غیر کہ نماز کے اندر سلام کرنا بھی واجب ہے کہ قاعدہ قانون ہے نماز کے اندر غیر اللہ سلام کرنا نماز ٹوٹ جاتی ہے پریشان کیوں ہو گئے جواب میں دے تواڈے ساتھ کیوں لے گئے بھائی اللہ اکبر ایک کچھ نبی واسطے جملے بولے جاتے ہیں توجہ بھائی غیر اللہ سلام کریے قانون ہے غیر اللہ سلام کرنا نماز فاسد اور یہ بھی قانون ہے التحیات لک و رسول السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا بھی واجب غیر اللہ سلام کریے تابی کے نا سلام کریے تابی کے بھائی وجہ کیے او میں دسے کنسی بیان کرتا قاضی ایاز مان کے دسے کنسی اشفا شفے اندر لے کے آئے کیے دسے کنسی خالق کی کائنات میں فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری ومن ذکر کا ذکرنی خالق کی کائنات نے فرمایا سونیا میں تیرے ذکر ہو اپنا ذکر بنانے آئے ومن ذکر کا ذکرنی نے سونیا جی نے تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا سونیا میں تیرے ذکر ہو اپنا ذکر بنانے آئے جنہیں تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا جنہیں نماز کی حالت کے اندر میرا ذکر کیتا میرے تے سلام دے دیا انہیں سونیا تیرا ذکر نہیں کیتا بلکہ میرا رب دا ذکر کیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ سونیا جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکر کا ذکرنی اگر تسی اتنی اگر حاضر دماغ ہونا کہ تواڈے ذوق دی وجہ تو میرا دل ہے میں تواڈے یہ بھی گل سناواں
خالق کائنات نے فرمایا سنیا میں تیرے ذکر ہوں اپنا ذکر بنایا فمن ذاکر راکا ذاکرنی جنہیں تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا جنہیں تیرا ذکر کیتا انہیں ایک گل دہراؤ ذرا جنہیں سنیا تیرا ذکر کیتا انہیں اللہ رب العزت نے اتنے یک طرفہ گل کی دو طرفہ گل نہیں کی یہ نہیں کیا کہ سنیا جنہیں تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا جنہیں میرا ذکر کیتا انہیں تیرا ذکر کیتا یک طرفہ گل میں سنیا جنہیں تیرا ذکر کیتا نا انہیں میرا ذکر کیتا یہ نہیں کیا وہ من ذکر نہیں ذکر آقا جنہیں میرا ذکر کیتا تیرا ذکر کیتا نہیں فرمایا سونیا جنہیں تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا یعنی میں تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا رہے میں خالق کائنات نے یک طرفہ گل کیوں کی تھی کہ سونیا جنہیں تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا میں لوگ کا دسنا چاہتا کہ اگر میں یہ نہیں کہا کہ میرے ذکر کو میں اپنے ذکر کو محبوب کا ذکر بنا رہا آ کے ڈنڈی مار جانی ہے نہیں سمجھے لوگ آ کے ڈنڈی مار جانی انہاں آ کے اللہ اللہ کریے انہاں کہنے میں ذکر مصطفیٰ ہو گیا ذکر مصطفیٰ ہو گیا میں کس نے تو میں کہہ رہا سنیا جی نے تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا تیرے ذکر کرنے تیرے ذکر دی کر کیتی کیوں تاکہ لوگوں کو کوئی موقع نہ ملے لوگ ڈنڈی نہ مار سکر میں دستا جزا حق کو باطل اندر فرق دستا جزا کہ حق والا وہی ہوئے گا جنہاں ذکر مصطفیٰ کرے گا ملاد مصطفیٰ کرے گا جنہیں ملاد مصطفیٰ کر دیا ملاد مصطفیٰ دے اندر میں رب دا ذکر ہو جائے گا یعنی ملاد مصطفیٰ کرنا اسی رب دا بھی ذکر کر رہے ہیں ملاد مصطفیٰ اللہ دی عبادت ہے اللہ اکبر ورفعنا کا ذکر محبوبہ میں تیرے ذکر ہوں اپنا ذکر بنایا جنہیں تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا اور ایک اور جسے کرسی علامہ جلال الدین سبکی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کسی خطیب دا نام نہیں آپ کسی مولوی دا نام نہیں علامہ جلال الدین سبکی شافعی کون ہے جنہوں جاؤ گئی اکھا دنال نبی پاک علیہ السلام کا 75 مرتبہ دیدار ہوا ہے ایسی عظیم ہستی کہنی جسے پاک لے کے آئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرمایا من ذکرنی ولم یذکرک فلیس له فی جنت نصیب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرمایا سنیا جنہیں میرا تے ذکر کیتا اور تیرا ذکر نہ کیتا سبحان اللہ جنہیں اللہ اللہ تے بڑی کیتی اور جدوں میلاد دا مہینہ آیا تو وہ بنا لیا جنہیں اللہ اللہ تے بڑی کیتی اور میلاد مصطفیٰ تے دلیلاں پوچھن لگ پیا تسی کو نہیں سمجھتے بھائی اچھا میں نہ ایک گل کرنا سمپل جی دلائل میں چلا دے کے جاواں گل میلاد مصطفیٰ دی دلیلاں کی لیکن ایسی سمپل جی گل تواڈے واسطے اگر کوئی بندہ تواڈے کول پوچھے تے کبھی میلاد مصطفیٰ دی دلیل دیو کہ میلاد کتے لکھے ہے یہ کیوں مناندے ہو انہاں کو بھائی گل اے وے سانو اے مصطفیٰ نال محبت سانو اے سرکار نال عشق من احبا شیخ اکثر ذکرہ ہو جڑا جتنا محبت کرتا ہے کثرت ذکر کرتا ہے میاں صاحب بولے جو کوئی جس کا عاشق ہوتا اسے دی گل کرتا سوچ و مکر بہانے کر کے اوتے ہی مرنے مرتا اگر کوئی تواڈے کولوں دلیل پوچھے میلاد دی دلیل دیو انہاں کو بھائی سانو اے سرکار نال عشق دلیل دا محتاج نہیں ہوندا سبحان اللہ عشق دلیل دا محتاج نہیں ہوتا اور خالق کائنات میں شاہ فرمایا تو جو تو میں من ذاکرانی ولم یذکرنا سنیا جنہیں اللہ اللہ نے بڑی کیتی پر ملاد مصطفیٰ نہ کیتا جنہیں اللہ اللہ نے بڑی کیتی پر تیرے ذکر تو تو وٹان لگ پیا جنہیں اللہ اللہ نے بڑی کیتی پر سنیا تیرا ذکر نہ کیتا فلیس لہ فی جنت نصیب فرمایا ایسے بندے نو قیامت والے جاڑے جنت دا چھوٹا جا حصہ بھی نہیں دینا یعنی جنت بھی اس کو ملے گی جیرا ذکر خدا بھی کرے گا نال ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ فرمایا ورفعنا لاکا ذکر محبوبہ میں تیرے ذکر ہوں تیری خاطر بلند کیتا اچھا یہ ذکر بلند کون کر رہا ہے میرا رب ذرا میں مثال نال ذکر مصطفیٰ دی رفعت دا گل کرنا چاہتا اللہ کرے تو سمجھو کہ رفعت ذکر مصطفیٰ کی اے میرے کو چاہتا رہنا جی توجہ ہے نا اے میں بلند کی میں اس کو اٹھے کر سے نہ اگر میں کھڑا ہوتا ہے تھوڑی جی اور بلند ہو جائے گی چھات پہ چڑھ جاؤں گا آپ کا پھر بھی اس کو اگے بلند ہے نہیں کر سکتا اس کو اٹھے اونچی نہیں کر سکتا بھائی کیوں
کیونکہ میں محدود ہوں، میری ایک ہاتھ میری اتنے میں ختم ہو جاتا، اس کو اگے میری ہاتھ ختم ہو جاتی، میں اس کو اگے نہیں بڑھ سکتا، میں محدود ہوں، اس کو اگے بلند نہیں کر سکتا، اس کو اگے بلند نہیں کر سکتا، کیونکہ میں محدود ہوں، میں محدود ہوں، میری ایک ہاتھ ذکر مصطفیٰ نے بلند کیتا، میرے رب نے میرے رب دی کوئی ہاتھ ہے، ذکر مصطفیٰ دی کوئی ہاتھ ہے۔ بھائی بلندی ذکر مصطفیٰ دی ہاتھ کہاں ہوئے نا، جس بلند کیتا وہ دی کوئی یاد ہو گئے۔ اللہ اکبر، ذکر مصطفیٰ بھائی مداد مصطفیٰ کہ ساڑھے ایمان دا حصہ سنو حدیث پاک، یہ حدیث پاک علامہ جلال الدین سیوطی شاہ دین رکھی اور مسئلہ کے لیے بندے عالم دین نے جنہاں حدیث پاک لکھی، عبدالحق الہبادی نے بنائے دور منظم کتاب بنائے جس کے اندر حدیث پاک لکھی۔ حضرت ابو ہریرہ آپ حدیث پاک راوی نے آپ کی ارشاد فرمایا، میں ایک مرتبہ سرکار نال سفر کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری، فرماتے ہیں حضرت عامر الانصاری صحابی رسول اللہ کسی انہوں نے کار کو گزرے، توجہ نال بھائی آپ نے کسی پاک ہے، اس کے بعد بیان مکمل کرے گا، توجہ تسی میری طرف ہے۔ میں عزیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جناب سی اور حضرت عامر صاحب کے گھر کے کول تو گزرے نا، سانو ایک آواز آئی، وہ آواز یہ آئی سی کوئی بندہ بیٹھا تقریر کر رہا ہے، واز کر رہا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ جو اس سنیے تسی تقریر کرنے والا تقریر کی کر رہے ہیں، حضرت عامر انصاری تقریر کر رہے سامنے کی وقال يعلم ركاعها ولادته علیہ السلام لابنائه وعشیرته، حضرت عامر انصاری نے اپنی برادری کو اکٹھا کیتے ہیں، اپنے گھر والے کو اکٹھا کیتے ہیں، سارے کو اکٹھا کر کے نا حضرت عامر انصاری بیٹھے وقال يعلم وقاعها ولادته علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے جڑے واقعات ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے جڑے جڑے واقعات ہوئے، یعنی وہ بیان کر رہے سی جدوں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی، حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے اے تاریاں دا جھٹمٹ میرے چھت تے آ گیا، جدوں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی، خارج منی نور، میرے وچوں ایسا نور نکلیا، میں شام دے محلات تک لیا، وہ بیان کر رہے سر جدوں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی، کیسو کس طرح نجاشی دے دربار دے اندر زلزلہ آ گیا، جدوں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی، بہت اوندے ہو کھلے زمین تے آگے، جدوں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی، تے کعبے نو بھی مسجد آ گیا ہے۔ وہ ولادت مصطفیٰ دے جڑے واقعے ہوئے نا واقعے بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اپنا میلاد سنیا نا، سبحان اللہ، اپنا ذکر سنیا، اپنے میلاد کے واقعات سنے، نبی پاک علیہ السلام نے نا حضرت عامر انصاری دے گھر چلے گئے اور جا کے دستک دی، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیٹے پائے آئے، دروازہ کھولیا نا تے دیکھا کہ جس محبوب کا میلاد پڑھ رہے ہیں محبوب آ گئے، علماء فرماتے ہیں اس کو پتہ چلا جڑا چاہتا ہے نا کہ اودے نبی دی اودے گھر دے اندر جلوہ گری ہوئے، اپنے گھر دے اندر میلاد مصطفیٰ مناوے، انشاءاللہ سرکار دی آمد ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام آئے نا، حضرت عامر انصاری دے بیٹے نے آئے کہ دیکھا نا تے ویکھ کے بڑے خوش ہوئے، بھائی بندے دے گھر بندے دا پیر آ جائے، وہ دی خوشی دی انتہا نہیں ہوتی، زمین تو 2-3 فٹ اونچا ہو جاتا ہے، جس کے گھر محبوب خدا آ جانا، جس کے گھر وہ مہمان بن رہے جڑے عرشہ تے رب دے مہمان بنے نے، بھائی جڑے گھر وہ آ جان محبوب خدا آ جان، انہوں نے کتنی خوشی ہوئے گی۔ اینڈ حضرت عامر انصاری میرے ٹک ٹک لا کے بہت اچھی رہا دیکھنے لگ پہ، کافی دیر دیکھتے رہے، دیدار کرتے رہے، پھر دوڑتے ہوئے اپنے والد کو چلے گئے، جا کے کہنے لگے ابا جان جس نبی کا میلاد کر وہ نبی آ گیا ہے، جس نبی کا ذکر کر لیا بنانی و عشیرتی، اے لوکاں دعوت دے کے اکٹھے کیتے آجے، اے برادری نو بھی اکٹھا کیتے آجے، سانو بھی بٹھایا جے، گھر والے نو بٹھایا جے، جس نبی کا میلاد کر لو نا وہ نبی آ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کی کر رہے ہو؟ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام جانتے نہیں کہ فلانا ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، آقا کی ہر چیز تو باخبر سا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا میں صحابی کی کر رہے ہو؟ نبی نے یا رسول اللہ کو پتہ تے ہے میں کی کر رہا سی، اس تقریر بھی سننے لگی، تو پتہ بھی ہے کی کر رہا سی۔ اچھا ہوں جڑے شرک و بدعت دے فتوے لا رہے ہیں، اور اگر بندہ پوچھے
نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنا میلاد سنیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کی کرنا شرک ہو گیا یہ کی کر میرا ذکر نہ کر اللہ اللہ کر نہیں نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا سن کے تھوڑا سینہ مدینہ بن جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عامر انصاری کی کر رہا سی میرا میلاد پڑھ رہا سی میرا ذکر کر رہا سی فرمایا کہ جڑا ذکر تو کر رہا ہے احتیاج گھر والے نو اکٹھا کیتے آئی پوری برادری نو اکٹھا کیتے آئی سارا کچھ سارا اکٹھا کر کے اپنی برادری میں بٹھا کے میرے میلاد کے واقعات پڑھ رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے میرا میلاد کر رہا ہے فرمایا ان اللہ فاتح لگا ابواب الرحمہ اللہ رب العزت نے رحمت دے سارے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے ہیں یعنی پتہ چلا جڑا میلاد مصطفیٰ منائے گا اللہ رحمت دے دروازے کھولے گا اور ایک تو تک نہیں فرمایا ان اللہ فاتح لگا ابواب الرحمہ والملائکۃ کلھم یستغفرون فرمایا ایک نے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان دے سارے رحمت دے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے ہیں وکلھم ملائکۃ یستغفرون فرمایا زمین و آسمان دے جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتے تیرے واسطے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں یعنی پتہ چلا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے اور واسطے رحمت دے دروازے بھی کھلتے ہیں جڑا نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منائے اور واسطے زمین و آسمان میں سارے فرشتے کل سارے فرشتے اور واسطے دعائیں مغفرت کرتے ہیں پر حضرت عامر انصاری بڑے ایڈوانس ہیں انہوں نے اگلا سوال کیتا نا ساڑھے واسطے آسانی کر کے اور ایسا سوال کیتا سن کے تو مزہ آ جائے حضرت عامر انصاری کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میں نے انعام دیتا میرے واسطے رحمت دے سارے دروازے کھولے فرشتے میرے واسطے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور یا رسول اللہ ایک اللہ کا انعام ہے میں میلاد پڑھا پڑھ رہا سی اور پتہ سی میرے نبی میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے بلے بہا دیے انہوں نے پتہ سی نا کہ بھائی اس در تو مانگ لو جو بھی مانگو گے تو عطا کیا جائے گا کیونکہ تمام انبیاء نے بھی امام بن کے آئے ہیں اعلیٰ نور سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کنو بدری رسولوں کی ہوتی رہی جان بدری کا نکلا ہمارا نبی ساری اچھوں سے اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب اونچوں سے اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جس نے منفر کتاب سے اے جانے جا کر جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو بس اے بے تنائی سے ہے بری ہے نام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے کی سب کچھ ان کے سنا کھا کے خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم صبح اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے حضرت کہتے ہیں بھائی ساڑھے کو شان مصطفیٰ کی پوچھنا ہے عرش کو شان مصطفیٰ پوچھو عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے فرش پہ تارا چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام قرآن جنر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت عامر انصاری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے رحمت دے دروازے کھولے فرشتے میرے واسطے دعائیں مغفرت کر رہے پر میں میلاد تہاڈا پڑھ رہا سی میں تہاڈے کول انعام لینا ہے میں نے تہاڈے کول انعام لینا ہے توجہ کرنا میلاد مصطفیٰ دی برکت خالق کائنات دے معبود نے فرمایا اللہ نے انعام دیتا تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھولے فرشتے تیرے واسطے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں پر صحابی اگر میرے کول انعام لینے تے سن من فاعل فعل کا نجا کما نجات کا فرمایا جڑا عمل تو نہیں کیتا اے لوکاں نے اکٹھا کیتے اپنی برادری نے اکٹھا کیتے اپنے گھر والے نے بٹھایا بیٹھا میرا ذکر کر رہا ہے بیٹھا میرا میلاد کر رہا ہے بیٹھا میرے میلاد کی گلا کر رہا ہے بیٹھے میرے میلاد کے واقعات بیان کر رہا ہے میں من فاعل فعل کا اے عمل جڑا تو نہیں کیتا قیامت کا دن کوئی بندہ اے والا عمل کرے گا یعنی میرا میلاد منائے گا نجا کما نجات کا فرمایا جنہیں ارے تو بخشیا گیا اور ہی بخشیا جائے گا میلاد مصطفیٰ ساڈی بخشش دا پروانہ ہے الحمدللہ ان میلاد مصطفیٰ لوکاں نے یقین کرو شرک و بدعت دی اے رٹا لا لیا حالانکہ انہوں نے شرک و بدعت دی تعریف ہی نہیں ہوئی
مسئلہ یہ بن گیا. اصل مسئلہ یہ بھی بن گیا سارے سنی حضرات انہوں نے دلائل کا کوئی پتہ نہیں, شرک کی تعریف کا کوئی نہیں پتا. بھائی جب اصا کہنا میلاد مصطفیٰ, لفظ میلاد, میلاد ہمارا پیدا ہونا, جب میلاد مصطفیٰ کہہ دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اور جشن میلاد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا, بھائی جب پیدا ہونے کا ذکر کیتا میلاد کہہ دیتا, شرک دے اتنے کلا کما ہو جاتا ہے, شرک دے اتنے ختم ہو جاتی کیونکہ جڑا پیدا ہوئے رب نہیں ہوتا, جڑا رب ہوئے پیدا نہیں ہوتا, شرک دے اتنے ختم ہو گیا. اور بدعت بدعت رکھنا نے انہوں آپ سچی بات تعریف نہیں آتی یا ایڈیا قسم نہیں آتا بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ. میں سوال کرنا کہ بھائی یہ میلاد مصطفیٰ دے سارے مسئلہ بنتا ہے. میں ایک چھوٹی جی گل سادہ جی گل تسی بھی سمجھ آؤ گے. آپ سیرت رسولیاں محفلہ کرتا ہے یہ کہڑے صحابے کی تھی, سونوں بھی لانے خطیبوں بھی بلانے محفلوں بھی سجانے سب کچھ کر دیں مسئلہ اس کا میلاد دے. چلو اس کو اگے کر دو. اسی قرآن پاک پڑھنے یہ زبرہ زیرہ پیشہ سکار دور دے درسان نہیں, بعد جو جوانبی رسول لائیاں ایتھے بدعت نہیں آندی. نبی پاک علیہ السلام نے دور دے اندر اے ترتیب بنا لیا سی تراویاں پڑھدیاں یہ سام نہیں. اس کو اگلی گل سنو بھائی, نبی پاک علیہ السلام نے دور دے اندر جڑی دوسری اذان دی جانی تو میری یہ سی انہیں سی مسجد محراب سن سرکار دور دسان مینار سن مسجد سرکار دور دسان سارے کام کسی کالے روز کا بدعت نہیں نظر آتی. ایک تو تک بھائی ایک تو تک میں ایک اور گل سادہ جی کر دینا, اس کو بھی سادہ ایسی بچہ پیدا ہوتا ہے بولنے والا ہونا ہی چاہتا ہے. اس کو پڑھنا شروع کر دینا پیدا کلمہ طیب طیب میرے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت شہادت میں نے گواہی دینا. یہ کہڑے صحابی کی ہے کلمیاں دے الفاظ سارا ایمان ہے. قرآن و حدیث تو ماخذ نے قرآن و حدیث تو ہی انہاں دے الفاظ لے گئے ہیں, لیکن ایک سرکار دے دور وچ اس طرح ترتیب نال کلمے سان دسو کہڑے صحابی ترتیب نال کلمے اپنے بچے نوں پڑھایا پڑھ پہلا کلمہ طیب نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کی ساری گل ہوندی, میلاد مصطفیٰ کا مسئلہ بنتا ہے اصل چپڑا ہوتا ہے بقیاں مسئلہ صرف ہے میلاد مصطفیٰ کی اصل ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ رب نے قرآن کو بھی ثابت ہے, مصطفیٰ کے فرمان کو بھی ثابت ہے, مصطفیٰ کے فعل کو بھی ثابت ہے. حالانکہ کائنات میں آپ سرکار کا سب کو پہلا جڑا جلسہ شان مصطفیٰ جو ہے سی نا تیسرے سپاہی کا آج رکوع دی پہلی آیت دیکھ لو. میرے رب نے سجایا سی تے بیان میرے رب نے ارشاد فرمایا سی تے سماعت انبیاء نے کیتا تے پھر بعد انبیاء سی اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی عمل ثابت ہے. مسلم شریف 1, نسائی شریف 2, ترمذی شریف 3 سیاست کی کتابوں کا حوالہ دے رہا اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں اس کا جواب دار بعد میں کو حوالہ لینا چاہیے, میں بے خیال نہیں سنا. 3 کتابوں میں دوسرے پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابی بیٹھے سن مسجد کے اندر کی کر رہے سن. نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے نا, صحابہ کو پوچھا ماں جلا سکو وہ صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابیت کرنے جلسنا رسول اللہ و رحمتہ علامہ حضان الاسلامی ومن علینا لکا یا رسول اللہ کی کر رہے سن. اشکر دینے یا رسول اللہ رسول اللہ و رحمتہ اسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ اللہ کی عمل کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں. رحمتہ علامہ حضان الاسلامی اللہ نے ساتھی نے اسلام عطا فرمایا. اور اگلے تیسرے پاس میں ہو فرمایا ومنا علینا بکا یا رسول اللہ تواڈی آمد تے جڑا ساڈے تے اللہ دا احسان نہیں ہویا, تواڈی آمد تے جڑا اللہ نے ساڈے تے فضل کیتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا. تواڈی آمد تے جڑا اللہ دا احسان ہویا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یا رسول اللہ تواڈی آمد تے جڑا ساڈے اللہ نے احسان کیتا, تواڈی ملاد تواڈے ملاد تے جڑا اللہ رب العزت نے ساڈے تے احسان ہی کیتا, اسی اس احسان دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہیں. اسی ملاد تے کی کرنے ہیں, جشن ہی منانے ہیں, خوشی منانے ہیں سرکار کی آمد تے. ایک کام صحابی کر رہے ہیں سیاست دی 3 کتاباں دا حوالہ
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا صحابہ اللہ ما اجلسکم چپ اللہ دی قسم ایک کام کر رہے سبحان اللہ نہیں اللہ ما اجلسکم وہ صحابہ نے کسی کو دے شک کے نہیں دوسرے نے جڑے صحابہ دے بارے غلط نظریہ رکھتے ہیں میں ذرا اس طرف جانا نہیں چاہتا بلکہ اس مزاج سے بیٹھے ہو لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس اعتراض کا بھی ایتھے جواب عطا فرماتا میں اللہ کی قسم چاہوں اس کام واسطے بیٹھے ہو صحابہ کہہ لگے واللہ اجلسنا جلسنا الا ذاکا اس اللہ دی قسم چسیا یا رسول اللہ اسی تواڈے میلاد دی خوشی دے اندر بیٹھے ہیں اللہ نے جڑا احسان کیتا او دی خوشی دے اندر بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لم استغفرکم تو مطلقکم میں اس گل واسطے تواڈے کولوں قسم نہیں لئی کہ تواڈے کسی کول دے اندر میں شک کے اس گل دی وجہ تو قسم نہیں لئی اس وجہ تو قسم لئی اے ہن میرے کول جبریل آئے نے رب دا پیغام لے کے آئے نے تواڈے واسطے انعام لے کے آئے نے میں تا قسم لئی میں دسنا چاہتا ہوں قسم دے نال تاکید کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے میری امتیاں نوں اس گل دا پتہ چلے میری آمد تے خوشی منانا اے صحابہ دی سنت ہے اور میرے آقا خود خوش ہویا کرے سن فرمایا چکو قسم اسی کام واسطے بیٹھے ہو یا رسول اللہ اسی کام واسطے بیٹھے ہو ان اللہ یباہی بکم الملائکہ فرمایا تواڈے اس عمل تے اللہ رب العزت فرشتیاں دے اندر فخر کر رہا ہے تواڈے اس عمل سے فرشتیاں دے اندر اللہ رب العزت فخر فرمایا اپنی شان دکھائی اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ یہ صحابہ کی بھی سنت ہے مصطفیٰ نے خود اپنا میلاد پڑھیا یہ خود خالق کائنات کی بھی سنت ہے اللہ نے میلاد مصطفیٰ کیا اس لیے تو اس بات جو شدہ بدت فتوی لانا نہیں بات چھوڑانی آج تو 300 500 سال پہلے دیا کتابوں میں کھول لو نا یہ 100 سال ہوئے یہ شدہ بدت فتوی لانا نہیں پہلے کتاباں دے اندر تسی اٹھا کے دیکھ لو نبی دا میلاد انہاں کتاباں دے اندر موجود ہے اس لیے تو یہ میلاد مصطفیٰ ساڈے ایمان دا حصہ یہی میلاد مصطفیٰ ساڈی بخشش دا ذریعہ یہی میلاد مصطفیٰ خالق کائنات دی رحمت دا نزول دا ذریعہ ہے ساریاں حدیثاں سن لیاں پر ایک گل کرنا چاہنا تسی آئے ہو میلاد دی محفل اور نعرہ تسی یہی لاندے ہو کہ آتے ہیں ہوئی جنے انجی گل ہے نا آتے ہیں ہوئی جنے اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد تے آئے ہو میلاد عربی برتھ ڈے پیدا ہونے والا دن پیدا ہونے کی خوشی منائے ہو اسے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں دنیا کا کہتا کرنے میں اگر کسی دی برتھ ڈے تے جاؤ نا تے خالی ہاتھ تھوڑی دیر بھائی جڑے چند آباد گفتگو کر رہے ہیں میری طرف تو دنیا کا کہتا ہے کہ اگر کسی دی برتھ ڈے تے جانے تے خالی ہاتھ نہیں جاویدا تحفہ لے کے جاویدا تو اسی نبی پاک علیہ السلام نے میلاد چاہیے ہو خالی ہاتھ آئے کسی کوئی گفٹ نہیں لیا میں تو نگری کا دستا پریشان نہیں ہوئی اچھا گفٹ نہیں دیتا جاتا ہے کس طرح کا جیویں دا اگلا بندہ ہوئے اوے دا گفٹ اور کسی بزرگ دی برتھ ڈے ہوئے بہت ماندہ پتے ہو اس نے روکا لے کے ٹوڑ جاؤ وہ چیز لے کے جانی ہے جڑی تمہوں پسند ہے انہوں پسند ہے یا پھر اس کی ضرورت ہے انجی نا وہ چیز لے کے جانی جڑی انہوں پسند ہے یا ضرورت ہے اور ذرا توجہ کرنا تسی آئے ہو نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دے سرکار علیہ السلام دی برتھ ڈے تے تحفہ لے کے نہیں آئی میں تانوں دسدا مصطفیٰ نوں کی پسند ہے میں تانوں دسدا مصطفیٰ کس چیز نال خوش ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر ہے میلاد مصطفیٰ تے سرکار دے برتھ ڈے تے آ کے وعدہ کر کے جاؤ کہ اسی برتھ ڈے تے آ کے لنگر روزانہ کھاندے آ روزانہ میں اپنا پڑھدے آ انشاءاللہ آئندہ ساڈی کوئی نماز قضا نہیں ہوئے گی استقامت بھی رکھنی ہے سرکار کو سا انشاءاللہ برتھ ڈے دے نماز کا تحفہ پیش کرنا ہے ہر سال برتھ ڈے دے نماز کا تحفہ پیش کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما کان یوم القیامت ما کارنا و حامان و فرعون و ابی بن خلف میں جڑا بندہ نماز نہ پڑھدا قیامت تک کرے کافر فرعون حامان یزید شیمن دشمن خدا کے کھڑا کر دشمن رسول کا
ساڑھے چاہتا انہوں کھڑا کرتا رہے بھائی انہوں نے کھڑا ہونا ہی ایک بہت بڑا عذاب ہے. اسی کہنے مولا ساڈا شویب بکر صدیق دے نال ہوئے ساڈا اشر عمر فاروق دے نال ہوئے عثمان غنی مولا علی دے نال ساڈا اشر ہوئے. لیکن افسوس ہے ساڈے اعمال انہاں جیسے مولا علی دی نماز دا یاد ہے مولا علی دی اثر دی نماز لے جائے رب کا نور بدل کے سورج واپس اثر لے آتا ہے. اسی مصطفیٰ دے معجزات دی یاد رکھیا رکھنا بھی چاہیے پر جس مقصد واسطے یہ سورج واپس لوٹایا گیا وہ مقصد کو بھی ایک مولا ایک نماز لینی ایک مولا نے ایک نماز لینی ہے. خالق کائنات نے اپنا قانون بدل کے سورج کو واپس اثر سے لایا تھا. ساڑھے نماز کا خالی کو نماز کا وقت ہے طواف کعبہ روکنا ہے. طواف کعبہ ہو رہا ہے نا نماز کے وقت کے اندر جو تسی ماشاءاللہ کہ عمرہ حج کرن اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے تھوڑے سب کے مینوں بھی لے جائے لیکن طواف کعبہ بھی روکنا ہے. جو ساکھ بھائی ماشاءاللہ تسی عمرہ کرتے ہو طواف کعبہ تھوڑے میرے کام دی کی اہمیت ہے. اس ناز مصطفیٰ کی نیت کرو انشاءاللہ اسی پوائنٹ پہ نماز کو اپنا معمول بنا لا گے. واہ رب العزت جنہ آپ نے امام پاک سے جائی اللہ رب العزت تمام آباد اپنی کاوش کو بنا بھی جس طرح کوشش کی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. قاری صاحب نے عمر عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. قاری صاحب جنہ مل کے امام پاک کو سجایا اللہ برکات کثیرہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی